السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا کہ روزہ دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک یطرق طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلہ۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ نہ فرماتے پھر بھی ہم نے مان لینا تھا کہ اس ذات کی قسم، یہ قسم اٹھائی ہے نا۔ تو میرے آقا کا یہ فرمان کہ واقعی جو روزہ رکھے گا اور پھر اس کے پورا خیال کرے گا، اس کا ادب کرے گا، ہر چیز سے بچتا رہے گا، اپنے آپ کو چاہے زبان سے بری بات ہو یا کانوں سے بری چیز سننی ہو، آنکھوں سے بری چیز دیکھنی ہو، ان سب چیزوں سے جب بچتا رہے گا تو پھر اس کے منہ کی جو خوشبو ہے، مہک ہے، وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ آگے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات فقط میرے لیے چھوڑتا ہے۔ تو واقعی بات بالکل صحیح ہے، انسان سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، آگے پیچھے پھر بھی کوئی گڑبڑ کر لیتا ہے، کوئی چیز چوری چھپی کھا لیتا ہے، لیکن جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب تک افطار نہیں کر لیتا اس وقت کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، چاہے اس کے آگے جتنی اچھی اور عمدہ اور بہت پیاری پیاری چیزیں کیوں نہ ہوں، جب تک افطار نہیں کر لیتا اس وقت انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الصوم باب فضل الصوم، اس کا جو نمبر ہے 1894 ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔